ڈاکٹر صاحب ابھی جو آپ کے پاس ایک مریض اور دوسرا اس کا دھیان کیلنڈر، کون؟ دھیان کیلنڈر، دھیان کیلنڈر؟ ہاں جیسے بس کا اور لاری کا دھیان کیلنڈر نہیں ہوتا، اچھا، جو ڈرائیور کا دھیان رکھتا ہے کہ کنڈکٹر؟ جی اچھا جی جی اچھا جی اچھا اس کو نیندر تو نہیں آ رہی، اچھا اونگ تو نہیں آ رہی، اچھا اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو نیندر آ رہی ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے استاد جی ذرا بریک پر پیر رکھیں اور چائے پی لیں۔ اچھا تو آپ کے جو مریض آیا ہوا تھا آج، جی ایک تو مریض تھا جی وہ بیمار بھی تھا۔ جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیماری کو اپنے اوپر سوار کر کے تو منہ بنا لیتے ہیں بیماروں والا۔ اچھا دوائی کھاؤ، ہاں، نماز پڑھو، جی اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے محتاجگی سے بچانا۔ بے شک امام دین، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور اس سے بھی ایک اہم بات ہے امام دین کہ ہمیں جب کوئی بیماری ہوتی ہے نا ہاں جی، تو ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ مجھے یہ بیماری ہے۔ ہاں جی، اور یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جی یا کسی کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے، یا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، یا کوئی بھی انسان کو ہاں جسمانی جی، بیماری ہو اب سکتی تو ہے، بیماریاں اتنی ہیں جتنی فصلیں نہیں ہوتی۔ تو امام دین آپ یہ سوچیں کہ اگر کسی کو شوگر کی بیماری ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہے تو آپ یہ ایکسیپٹ کریں، قبول کریں کہ میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل کیونکہ جب تک آپ اسے قبول نہیں کریں گے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہے، آپ دوائیں نہیں کھائیں گے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں ایک بات میرے دماغ میں آتی ہے اور میرا دماغ چل جاتا ہے، اچھا وہ یہ ہے کہ صبح جب جو شوگر کا پیشنٹ ہے، پیشنٹ، جی مریض، جی پیشنٹ جی جی پیشنٹ، پیشنٹ جو ہے وہ اٹھتا ہے جی تو اس کو اگر پرانی شوگر ہو، جی کافی پرانی 8-10 سال پرانی، جی 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 تو اس کو کتنی شوگر ہونی چاہیے صبح جب وہ نیندر سے اٹھتا ہے؟ امام دین اگر تو اچھا کنٹرول ہے نا ہاں جی، تو پھر 100 ملی گرام تک شوگر ہونی چاہیے، بہتر ہوتی ہے۔ اس سے اگر 110 ہو جائے یا 100 120 ہو جائے یا 140 تک ہو جائے، 110 تک بھی ایکسیپٹیبل ہے، اچھا سیپٹیبل، جی، یعنی کہ وہ ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں 100 سے لے کر 110 تک ہم اسے قابل قبول کہتے ہیں۔ اچھا لیکن اگر صبح اٹھنے کے بعد شوگر بہت زیادہ ہے، کتنی مثلا کو؟ 150 ہے، 160 ہے، 170 ہے، 180 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے۔ پھر فوری طور پر کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ نہیں، وہ تو خیر مریض کو تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ پھر ہم نے انسولین لگانی ہے یا گولیاں کھانی ہے، جو ان کو ڈاکٹرز نے تجویز تو کیا ہوتا ہے۔ ناشتہ کر کے وہ انسولین لگانی؟ امام دین دیکھیں، یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ انسولین لگا لیتے ہیں اور بھول ناشتہ جاتے نہیں ہیں۔ کرتے، ہاں اب جب ان کی شوگر کم ہو جاتی ہے نا، ہاں جی، اور جب ان پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے یا وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں، ہاں جی، یا ان کے سر میں ڈیلے شدید ایسے درد ہو کر کے جاتا ہے، باہر آ جاتے ہیں ان کی یوں کر کے، ٹھیک ہے نا، جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے انسولین لگا لی اور کھانا کھانا بھول گئے۔ میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یا تو اگر والدین کی ذمہ داری اولاد لے لے کہ وہ ان کو انسولین لگائیں شوگر چیک کرنے کے بعد، پھر تو اچھا ہے، پھر آپ انسولین کھانے سے پہلے لگا دیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے چیک کریں، جی پھر ناشتہ کھلانے سے پہلے جی جی ان کو لگا دیں، لگا دیں، فوراً ہی پھر ناشتہ دیں، پھر تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر لیں، مثلا کتنی دیر بعد؟ کوئی 15-20 منٹ کے بعد۔ اچھا، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے والدین کو ٹائم نہیں دے سکتا، میرے والد بالکل ٹھیک ہیں، اور والد کی عادت بھول جانے کی ہے، اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے، یا والدہ کی عادت بھول جانے کی ہے، کیونکہ عمر کے ساتھ تبدیلی آتی ہے، دماغ میں تبدیلی آتی ہے، جی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، جی جی جی، تو پھر آپ یہ اپنے والدین کو کہیں، بلکہ ہم بھی اپنے مریضوں سے یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ
ناشتہ اپنے سامنے رکھیں، جب ناشتہ آ جائے تو پھر انسولین لگائیں، یا ناشتہ کرنے کے بعد لگا لیں، فوراً ہی۔ لگا لیں فوراً۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا امام دین کہ والدین کا خیال اولاد ہی کو کرنا چاہیے، ہاں جی، ان کا فرض ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جس طرح والدین نے اولاد کو پالا ہے، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بوڑھا بندہ بچے کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایکسٹریم آف ایج، ہاں جی، جب آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جب ماں باپ آپ کی کیئر کرتے ہیں، ہاں جی، اور جب ماں باپ آپ کی عمر کو پہنچتے ہیں ہاں۔ تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے والدین کی کیئر کریں۔ حالانکہ والدین میں اور بچوں میں بڑا فرق ہے ایک بات کا، جی، کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین دیکھتے ہیں کہ بچے مٹی کھا لیتے ہیں، حالانکہ والدین تو مٹی نہیں نہ کھاتے، وہ تو دوائی ہی کھاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو یہ جوان اولاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو دوائی دے۔ اچھا جی، ایک بندہ سویا ہوا صبح اٹھتا ہے، اس کی 85 سینٹی گریڈ اگر ہے، آپ نے کیا کہا امام دین؟ سینٹی گریڈ، سینٹی گریڈ نہیں ہوتا امام وہ جو دین، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ جسم کا درجہ حرارت ہوتا ہے، شوگر کو چیک کیا جاتا ہے ملی گرام پر ڈیسی لیٹر میں۔ اچھا ملی گرام، 85 ملی گرام ہو جی، تو وہ پھر کم ہے یا زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، بہتر ہے وہ۔ تو اس میں بھی اسی طرح کرنا ہے کہ ناشتہ منگوا کے رکھ لینا ہے، اور شوگر جتنی عام دنوں میں لگاتے ہیں اتنی لگا لیں۔ ہاں، عام دنوں میں بھی لگانے والی بات میں نے ایسے دیکھی ہے، کچھ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ کچھ پیشنٹ کی فکس کر دیتے ہیں کہ تم نے 36 لگانی ہے، اور وہ جو ہے نا این وہ لگانی ہے۔ اس میں امام دین ہوتا یہ ہے، آج کل مختلف قسم کے انسولین بازار میں دستیاب ہیں، اچھا، اور ڈاکٹرز ان کو تجویز کرتے ہیں اپنے مریض کی کیفیت دیکھنے کے بعد، اچھا، ٹھیک ہے، اچھا، کہ وہ انسولین ہے، پھر انسولین کے کئی انالوگ آ گئے ہیں، تو ایک ریگولر انسولین ہوتی ہے، ایک NPH ہوتی ہے۔ یہ کام بہتر ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹرز نے اگر ایک دفعہ آپ کو تجویز کر دی ہے کہ یہ انسولین آپ نے لگانی ہے، تو پھر آپ ان کی ہدایات پر عمل کریں، اس میں خود سے رد و بدل نہ کریں۔ رات کو سوئے سوئے اگر کٹ جائے تو اگر کم ہو جائے، بالکل شاباش، یہ آپ نے اچھی بات کہی، تو پھر اس صورت میں ہمیں اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا چاہیے۔ رات کو ڈاکٹر صاحب تو گھوڑے بیچ کر سو رہے ہوتے۔ امام دین، اگر رات کو شوگر کم ہو گئی ہے پھر تو آپ کوئی میٹھی چیز کھا لیں، آپ شربت پینے میں شربت پی سکتے ہیں، آپ چینی کھا سکتے ہیں، آپ میٹھا پھل کھا سکتے ہیں۔ پائیا چینی کھا لیں، پائیا چینی سے کیا ہوگا امام دین؟ مطلب شوگر جو ہے، جو وہ ہے وہ کنٹرول نہیں۔ امام دین 2-4 چمچ بہت ہوتے ہیں، اچھا، گھر کے اندر بعض اوقات گلوکوز پاؤڈر بھی ہوتا ہے، اچھا، آپ وہ بھی پانی میں ڈال کے پی سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر بار بار شوگر کم ہو رہی ہے تو اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، انہیں بتائیں ہاں جی، کہ رات میرے ساتھ ایسا ہوا، یا بار بار میری شوگر کم ہو رہی ہے، پھر وہ آپ کی خوراک کو ایڈجسٹ کر دیں گے۔ اچھا، یہ جو ایڈجسٹ ہے کرنا ڈاکٹر صاحب جی، نے، رات کو مطلب صبح ہم نے 8 اور 9 کے درمیان ناشتہ کر لیا ٹھیک ہے، اور انسولین لگا لی، جی، دوپہر کو ہم نے 12-1 کے درمیان لنچ کر لیا، اچھا، تو شام کو ہم نے جو ہے وہ کس وقت شوگر چیک کرنی ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کھانے سے پہلے شوگر چیک کرتے ہیں تو اس سے 2 گھنٹے پہلے کچھ کھایا پیا نہ ہو، یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے امام دین۔ آپ شکنجے میں پھنسا دیتے ہیں مجھ جیسے شریف آدمی کو۔ فرض کریں کہ آپ نے شام کی چائے پی ہے، اچھا، چائے سے بھی بڑھ جاتی؟ ساتھ آپ نے بسکٹ کھا لیے، اچھا، ساتھ آپ نے سموسا کھا لیا، اچھا، میں کیا بکرا چھترا ہوں کہ ساری چیزیں میں کھا جاؤں گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں امام دین، فرض کریں، اچھا، فرض سارے میں ہی کروں؟